حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں واقع ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود کو آدم علیہ السلام نے کعبے میں رکھا تھا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر اصل میں خالص اور چمکدار سفید تھا، لیکن اس کے بعد اسے چھونے والے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود جب جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ چونکہ یہ پتھر آسمان سے نازل ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث و سنت میں اس کا بوسہ لینے کا ذکر کیا ہے، اس لیے حج یا عمرہ کرنے والے مسلمان کم از کم اس کو ایک بار چومنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک پتھر ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس کے چومنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر عازمین کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہجوم کی صورت میں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس سے عاجز ہو تو اسے صرف حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہوا میں بوسہ دینا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث نبوی میں حجر اسود کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حجر اسود اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن حجر اسود زبان لے کر آئے گا اور اخلاص کے ساتھ چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ یہ پتھر نہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ آگ میں گرم ہوتا ہے۔ ہجری 930 میں حجر اسود کو مسلمانوں کے ایک گروہ کرمتیوں نے مکہ مکرمہ سے چرا لیا، جو کہ 22 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ حجر اسود کی چوری کا ذمہ دار کرمتیوں کا رہنما ابو طاہر الکرماتی تھا۔ ابو طاہر الکرماتی تاریخی اور قدیم بحرین کے حکمران اور کرماتی ریاست کے بانی ابو سعید بن بہرام الجنبی کے بھائی تھے۔ ابو طاہر الکرماتی اور اس کی فوج نے حج کے موسم میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ ابتدائی طور پر انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ابو طاہر نے داخلہ حاصل کرنے کے لیے امن کا حلف اٹھایا۔ تاہم ایک بار کرمتیوں نے زائرین پر وحشیانہ حملہ کیا، جس میں تقریباً 30,000 لوگ مارے گئے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کعبے کو لوٹا، عمارتیں تباہ کیں، گھروں کو لوٹا اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو اپنے قبضے میں لیا اور اسے مسجد الدیر میں رکھنے اور حج کو مکہ مکرمہ سے مسجد الدیر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا۔ تاہم ابو طاہر کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا اور بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ہجری 952 میں کچھ دینار کے عوض حجر اسود کو واپس لایا گیا اور بالآخر ابو طاہر کا عبرتناک انجام ہوا۔